اب چھٹا اور ساتواں آلریڈی آپ سیکھ چکے ہیں، صرف ساتواں اس میں سیکھنے والا ہے، جزم اور تشدید۔ جزم کہتے ہیں ہم اس نشان کو، یہ جو دال کی شکل کا نشان ہوتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پچھلے لفظ کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ جیسے زبر کی خاصیت ہے نا، اس میں حرکت پیدا کر دی، الف نون زیر ان، الف کو نون کے ساتھ ملایا تو نون کے اوپر آگی جزم۔ یہ آپ کو اردو والوں کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جزم آپ کو پتا ہے، جزم کسے کہتے ہیں۔ ایک دوسری چیز ہے وہ ہے تشدید، جسے ہم شد کہتے ہیں اردو میں بھی پنجابی میں بھی۔ اس کی خاصیت ہے کہ وہ پچھلے سے بھی ملتا ہے اور خود بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ تو صرف خود پچھلے سے ملتا ہے نا، ان، اب میں نے اسی لیے اس سے ملتا جلتا لفظ ڈالا ہے۔ انجینئرنگ کی تھی ہے میں، اے نون دی تو جزم دی بجائے تشدید ڈال دی تو کیا بن گیا؟ انا۔ یہ انا نہیں بن سکتا تھا، میں اس پہ زبر ڈال بھی دوں نا تو انا نہیں بن سکتا یہ، اس لیے کہ اس میں تشدید نہیں ہے۔ شد کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پچھلے لفظ سے ملتی ہے۔ اللہ میں بھی شد آتی ہے، اللہ لام 2 دفعہ پڑھا گیا، محمد میم 2 دفعہ پڑھا گیا، محمد، اور یہاں پہ یہ ان ہے اور یہ ہے انا۔ اب یہ ایک میں نے اس کا الف بھی اور لگا دی ہے، یہ کیا ہے؟ انا، کیونکہ یہ صرف حرکت تھی، یہ الف مدہ بھی بن گیا، وہی چیز اپلائی ہو رہی بھائی، کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے۔ یہ آدھا الف تھا، یہ پورا الف ہو گیا، یہ انا اور یہ انا۔ اب دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے، ایک نقطے سے محرم مجھے۔ انا کہتے ہیں بے شک، ٹھیک ہے، اور انا بے شک ہم بھی اس میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ چھڑا ہی انا ہے، یہ انا ہی ہے، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ۔ تو یہ آپ نے 2 اور چیزیں سیکھ لی، ایک جزم اور تشدید۔ یہ کوئی رول نہیں ہے، صرف ایک 2 مزید چیزیں سیکھی ہیں ان سے ہٹ کے، حرکات، حروف مدہ، کھڑی حرکات، حروف لین، تنوین، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں آلریڈی، آپ کے علم میں کوئی نئی چیز نہیں آپ کو سکھا رہا، صرف ان کے لیے میں نے الفاظ آپ کو ڈیوائز کر کے بتا دیے، یہ الفاظ ہیں۔ الفاظ یاد ہونا بھی ضروری نہیں، آپ کو ضروری نہیں تشدید کا پتہ ہو، آپ کو یہ پتہ ہو کہ جب یہ تشدید آ جاتی ہے تو یہ کرتی کیا ہے، بس وہ کرتی کیا ہے وہ پتہ ہو، اٹس اینف۔ 8 9واں چھوٹی اور بڑی مدات جو ہیں، تو یہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے، کس کو نہیں پتا چھوٹی مد اور بڑی مد کا؟ ٹھیک ہے، یہ ان کو ذرا کور کریں جی۔ چھوٹی مد جو ہے بالکل باریک لکھی جاتی ہے اور بڑی مد موٹی لکھی جاتی ہے، ولضالین پہ وہ بڑی والی موٹی مد ہے جو 5 سے 6 الف کھینچی جاتی ہے، اور چھوٹی مد جو ہے وہ 2 سے 3 الف کھینچی جاتی ہے۔ چھوٹی مد خوبصورتی ہے عربی کی، نہ بھی کھینچیں گناہگار نہیں ہوں گے، بڑی مد کھینچنا ضروری ہے۔ میں نے قرآن حکیم سے وہ لفظ چوز کیا ہے جس میں بیک وقت دونوں مدیں آ رہی تھی، تاکہ آپ کے دونوں رول کور ہو جائیں، جو سورۃ البقرہ میں ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ بنی کے اوپر جو آئی ہے نا، اس کے آپ ذرا ہجے کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ اب آپ سے میں پوچھوں کہ قرآن پاک کے اس لفظ کی عربی کنسٹرکشن کیا ہے تو ہر بندہ بتا سکتا ہے۔ یہ پہلا جو ہے یا کھڑی زبر، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، یہ یہی والا ہے۔ با کے اوپر زبر ہے، وہ خالی یہ زبر ہی ہے۔ یا بنی، یا تھوڑا لمبا ہوگا، با پہ باز اور با ہے۔ آگے نون یا زیر نی کیا ہے؟ یا مدہ، یہی والا۔ یا کھڑی زیر بھی آ سکتی تھی، یہ بھی آ سکتا ہے، یہ بھی 1 الف ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ چھوٹی مد بھی ہے کہ اس کو آپ خوبصورتی ہے کہ 3 الف تک لے جائیں، ویسے 1 الف بھی کافی ہے، یا بنی، لیکن اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یا بنی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو اگلا ہے نا، اسرائیل، ایلا، اچھا اس میں را الف زبر را کیا ہے؟ وہ یہی والا ہے، حروف مدہ۔ حروف مدہ ہی کے اوپر ہمیشہ یہ آتی ہیں مدیں، کیونکہ وہ چھوٹی مد تو ہوتی ہے نا، وہ اس کو مزید لمبا کرنا ہوتا ہے۔ حروف مدہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مد کے بچے ہیں۔ تا الف زبر تا ہوگا اور چھوٹی مد ہوئے گی تا ہو جائے گا، بڑی مد ہوئے گی تا ہو جائے گا، یہ اسی کے بچے ہی ہیں یہ مد۔ اسرائیل، را الف زبر را، اور بڑی مد آئی تو یہ اسرائیل، ایل بھی جو ہے یہ کیا ہے؟ حمزہ یا زیر ای، یہ وہی ہے، تا یا زیر تی، حمزہ یا زیر ای، یا مدہ،
لام زبر لا کیا ہے؟ حرکت، جو تا زبر تا ہے. تو آپ کو اب پتا اس پورے عربی لفظ کی کنسٹرکشن پتا ہے. اگر میں پوچھوں آپ میں سے کسی بندے کو بھی کہ اس میں کون کون سے رول استعمال ہوئے ہیں تو بتا سکتا ہے. لو جی آخری رول آ گیا جی، تجوید ختم. اس کے بعد صرف وہ تجوید رہ گئی ہے، وہ نون ساکن تنوین کے کچھ قواعد ہیں کہ آپ نے وہ باریکیاں ہیں، وہ لحن جلی میں نہیں آتی ہیں، وہ میں وقفے کے بعد تھوڑا اس کو بھی کور کر دوں گا تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے. عام بننے کے لیے یہ والا ہمارا سبق کافی ہے جتنا کروا دیا. وہ والا سبق ہم بعد میں وقفے کے بعد کور کریں گے تھوڑا سا، یہ وہ تاکہ مزید جو سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ لے. ادروائز عام بننے کے لیے یہ 10 کافی ہے. یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے اردو میں مقطعات بولا جاتا ہے، یہ لفظ مقطعات یعنی الگ کیے ہوئے، قطع کیے ہوئے الفاظ، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. یعنی جو حروف ہیں یہ جو ہم نے پہلی تختی میں پڑھے تھے اسی طرح پڑھنا ہے، صرف یہ ساتھ اس کے اوپر جب مد آئیے تو لمبا ہو جائے گا. اس کو پڑھا جائے گا الف لام میم. ٹھیک ہے نا جی، میم بھی مد کے ساتھ ہے، لام بھی مد کے ساتھ ہے، اور غنہ بھی ہو رہا ہے. یہ تشدید پہ ایک چیز ہے غنہ، جو میں بتانا بھول گیا، یہاں پہ بتانا چاہیے تھا مجھے. وہ غنہ ہے. غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا، اور غنہ بھی ایک الف کے برابر ہوتا ہے. یہ لفظ ویسے ہے انا، لیکن اس کو جب عربی پڑھیں گے وہ پڑھیں گے انا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. یہ نون میں آ رہا ہے تشدید، غنہ بن رہی ہے. اور اسی طریقے سے میم پہ بھی غنہ بنتی ہے. یہاں پہ میم والی غنہ آ گئی ہے. لام کو میم سے ملانا ہے کیونکہ تشدید ہے، اور پھر اس پہ غنہ تھوڑا سا کر کے پھر میم کو بھی 5 الف تک لے کے جانا ہے. الف لام میم، یہ ایسے پڑھا جاتا ہے. یہ الف لام میم نہیں ہے سرکار، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے. سورہ یاسین کا میں نے ڈالا ہے، یا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر. یاسین، سین کو آپ 5 سے 6 الف لے کے جائیں گے، اس کو 1 الف ہی کھینچیں گے. اور یہ سورہ الشورى میں آتا ہے عین سین قاف. اب اس میں بھی وہ اخفا بھی ایک ہو رہا ہے جو باریکی کا قاعدہ میں بعد میں بتاؤں گا. بہرحال آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں اور 5 الف تک کھینچنے ہیں. یہ آپ کی اب پوری کی پوری کنسٹرکشن یہ 10 کے 10 رولز میں کور ہو گئی ہے. یہ آپ سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں وہ تعویذ لکھ کے دیتا ہے دونوں. پوری عربی ایک سلائیڈ کے اوپر ہے. یہ والا یہ ایک سلائیڈ اگر آپ کے سامنے رکھ دی جائے، یہ یعنی میرے ذہن کی، یعنی میں نے اس کو اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ میں ایک جگہ ساری کی ساری عربی، یہ ایک سلائیڈ ساری سلائیڈز کو کور کرتی ہے. باقی آپ اس کے آگے جتنی مرضی گردانے بنا لیں، تا تی تو کے آگے پوری بناتے جائیں، وہ تو آپ کو لکھ کے کاغذ پہ دے دی ہے نا. کھڑی رکعت کی بھی لے کے لکھ کے دے دی ہے. باقی یہ سارے کچھ، اور اس میں آپ کو جزم اور تشدید کا بتا دیا، غنہ کا بتا دیا، چھوٹی مد بڑی مد.